فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جس وقت جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے خوف پیدا ہوا تھا نا، مہمان کھانا نہیں کھا رہے. وجاءته البشرى، آ گئی ان کے پاس خوشخبری. یجادلنا فی قوم لوط، لڑنے لگے ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہ آپ انہیں کیوں غرق کر رہے ہیں، وہاں تو لوط علیہ السلام ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، اللہ کے سامنے رونے والے اور خوب اللہ کو چاہنے والے تھے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم چھوڑ دے یہ باتیں، قوم لوط نہیں بچے گی. انہ قد جاء امر ربک، بے شک آ چکا ہے فیصلہ تیرے رب کا. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک ان پر آنے والا ہے عذاب نہ واپس ہونے والا. یہاں سے اٹھ کر کے وہ فرشتے حضرت لوط کے پاس گئے. شرقی جو بابل کا ہے، شرقی بابل، اس میں تھے. اور حضرت لوط علیہ السلام صدوم اور ماموریہ میں مبعوث تھے. 4 بڑے شہر تھے، 2 قومیں آباد تھی، صدوم اور ماموریہ. ان میں مردوں کے ساتھ شہوت رانی کا مرض ہو چکا تھا، اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. حضرت نے مقدور بر کوشش کی، لیکن وہ بیماری ختم نہیں ہوئی. ان کی ہلاکت کا وقت آیا. اے ابراہیم چھوڑ دے یہ باتیں، انہ قد جاء امر ربک، بے شک آ چکا ہے فیصلہ تیرے رب کا. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک آنے والا ہے ان پر عذاب واپس نہ ہونے والا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جس وقت آ گئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس. 4 خوبصورت فرشتے، نوجوان، نوخیز، سدا بہار. اور قوم میں یہ مرض تھا کہ وہ مہمان کو نہیں چھوڑ دیتے. کہیں بھی کوئی راستے سے گزرتا کوئی خوبصورت آدمی اسے مل کے پکڑ لیتے. ایسے ناکارہ لوگ تھے. جس وقت آ گئے ہمارے فرشتے حضرت لوط کے پاس، سیء بہم، خفا ہو گئے ان کے آنے سے. اور ضاق بہم ذرعا، اور تنگ ہو گیا ان کی وجہ سے حضرت کا سینہ. وقال ھذا یوم عصیب، اور فرمائی یہ دن بہت تکلیف کا ہوگا، یہ بہت غم کا دن ہے، ختم ہی نہیں ہوگا. مہمان آئے معزز و مشرف. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا باغ تھا خربوزہ اور تربوز کا. حضرت باغ میں بیٹھے تھے، مہمان وہی آئے. حضرت لوط علیہ السلام نے چاہا کہ وہی ان کے خاطر تواضع کرے خربوزے اور تربوز سے. تو مہمانوں نے کہا نہیں، ہم تو گھر جائیں گے. معزز مہمان تھے تو حضرت نے پیشانی پیٹی کی تو مصیبت ہو جائے گی، لوگ دیکھ لیں گے. اور قوم اتنی بدچلن ہے کہ وہ مہمان کو چھوڑتی نہیں. وجاءہ قومہ، آ گئی حضرت کی طرف حضرت کی قوم. یہرعون الیہ، دوڑ رہے تھے. ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور اس سے پہلے وہ برا کام کرتے تھے. قال یا قوم، حضرت نے فرمائے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. ہن اطہر لکم، یہ جائز ہے تمہارے لیے. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے رسوا نہ کرو مہمانوں کے سامنے. الیس منکم رجل رشید، آیا نہیں ہے تم میں کوئی انسان رجل رشید، اچھا آدمی. جب قوم نے مہمانوں کو پکڑنے کی کوشش کی تو حضرت لوط نے کہا کہ تم اگر اتنے بدماش و ناکارہ ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر کے کر لو، لیکن مہمانوں کو کچھ نہ کہو. اور امام ابن جریر نے ائمہ سے نقل کیا ہے کہ نہ، بیٹیوں سے مراد قوم کی لڑکیاں ہیں، کیونکہ قوم کی بیٹیاں پیغمبر کی روحانی اولاد ہیں. یعنی عورتوں سے ملو. قالو، کہنے لگے، لقد علمت، یقیناً آپ کو پتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمارا آپ کی بیٹیوں سے کوئی کام نہیں. وانک لتعلم ما نرید، اور بے شک آپ جانتے ہیں جو ہمارا ارادہ ہے. قال، حضرت نے فرمایا، لو ان لی بکم قوہ،
اگر بے شک ہوتی میرے پاس کوئی طاقت، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لے سکتا کسی مضبوط قلعے میں، تو آج میں تم سے جنگ کر لیتا۔ قالوا لوگوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم پر فرشتے ہیں تیرے رب کے۔ اب جب بہت زیادہ تکلیف بڑھ گئی اور لوط علیہ السلام پریشان ہوئے تو ملائک نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ لوط علیہ السلام بھی ابھی تک سمجھ نہیں رہے کہ یہ انسان نہیں ہے، ہم تو فرشتے ہیں آپ کے رب کے۔ لن یصلوا الیک، ہرگز یہ پہنچ ہی نہیں سکتے آپ تک۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، پس اب رات لے چلے اپنے ماننے والے کو رات کے ایک حصے میں، یعنی رات شروع ہوتے یا فوراً نکلے، آبادی سے نکلے، پہاڑوں میں جائے۔ ولا یلتفت منکم احد، مڑ کے نہ دیکھے تم میں سے کوئی بھی، الا امراتک، مگر آپ کی بیوی۔ حالانکہ جو بیوی تھی وہ قوم کی ہم مزاج تھی اور اس فعل کی قائل تھی، اور وہ اسی نے چغلی کھا کے جا کے قوم کو کہا کہ ہمارے گھر ایسے 4 لڑکے آئے کہ ایسے کبھی دنیا نے دیکھے نہیں ہوگے، اور قوم ایک دوسرے سے آگے ہوتے ہوئے دوڑتی ہوئی آئی، ہر ایک کہتا تھا کہ میرا نمبر لگ جائے، اس قدر ناکارہ اور نالائق تھے۔ تو یا تو اس وجہ سے الا امراتک، ایسی صورت میں استثناء منقطع ہوگا، اور یا یہ کہ استثناء متصل ہے، یعنی کوئی بھی مڑ کے نہیں دے گا مگر تیری بیوی مڑ کے دیکھے گی۔ ویسے ہی بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، چلتے چلتے دیکھ رہی ہوگی۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، بے شک اس کو پہنچے گی وہ مصیبت جو ان لوگوں کو پہنچ رہی۔ وہ مڑ کے دیکھ رہی تھی، ایک پتھر آیا، ٹڑا سر پہ لگ گئی، وہیں گر کے مردار ہو گئی۔ ان موعدہم الصبح، بے شک وعدہ ان کے ساتھ صبح کا ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح بالکل نزدیک نہیں ہے؟ صبح ہوتے ہی عذاب شروع ہو گیا۔ فلما جاء امرنا، جس وقت آ گیا ہمارا فیصلہ، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر دیا ان کے اوپر کو نیچے، اس بستی کو اٹھایا اور دہ مارا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے برسائے ان پر پتھر کنکروں میں سے تہ درتے، مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، نشان زدہ تیرے رب کے ہاں سے، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور نہ تھا یہ عذاب ظالموں سے کچھ دور۔